انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ایک نصیحت ایک کہانی میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے ایک نبی اور انہیں پوری توریت حفظ تھی۔ وہ بیت المقدس میں یہودیوں کے معلم اور ان کے پیشوا یعنی رہنما تھے۔ ایک دفعہ وہ اپنی سواری پر یعنی اپنے گدھے پر سوار تھے۔ وہ کہیں جا رہے تھے۔ تھوڑی سی روٹی ان کے ساتھ تھی اور ان کے پاس کچھ انگور تھے کھانے کے لیے۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے سب کے سب باشندے برسوں پہلے ہلاک ہو چکے تھے۔ وہاں سوائے ان کی بوسیدہ ہڈیوں کے کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے تعجب کے ساتھ ایک نگاہ ان بوسیدہ ہڈیوں پر ڈالی اور کہا، خدایا، ان بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہڈیوں کو کیسے دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ یہ صرف ایک سوال تھا۔ وہ منکر قیامت نہ تھے۔ بس پھر کیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں پروردگار عالم نے، جو کہ ہر چیز پر قادر ہے، انہیں سلا دیا، گویا کہ ان پر موت طاری ہو گئی ہو۔ وہ اسی حالت میں 100 سال تک، پورے 100 ایئرز تک وہ سوتے رہے۔ آپ کے گدھے کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں۔ البتہ تعجب کی بات یہ ہے کہ انگور اور روٹی تر و تازہ ہی رہی۔ جب 100 سال گزر گئے تو حضرت عزیر کو پروردگار عالم کے حکم سے زندہ کر دیا گیا۔ ایک فرشتہ انسان کی شکل میں ان کے سامنے آیا اور ان سے پوچھا، آپ یہاں کتنے دن قیام کیا؟ کتنے دن رہے یہاں پہ؟ انہوں نے جواب دیا، 1 روز یا اس سے بھی کم۔ فرشتے نے کہا، نہیں، آپ پورے 100 سال سے یہاں ہیں۔ آپ اپنے کھانے کا ملاحظہ کیجئے، وہ ذرا بھی تبدیل نہیں ہوا، اور آپ اپنے گدھے کی طرف، جو آپ کی سواری ہے، اس کی طرف تو دیکھیے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ پھر حضرت عزیر سے کہا کہ اپنے گدھے کو دیکھتے رہیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے گدھے کی بوسیدہ ہڈیاں آپس میں جڑنا شروع ہوئیں۔ اس پر کھال اور گوشت آنا شروع ہو گیا۔ اس کے ہاتھ، پاؤں، سر، آنکھ اور کان وغیرہ سب اپنی اپنی جگہ درست ہوتے چلے گئے، اور ان کا گدھا اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا۔ پھر ارشاد رب ہوا، دیکھو ہم کس طرح اجسام کے اعضاء، ذرات کو یکجا کر کے انہیں نئی زندگی عطا کرنے پر قادر ہیں۔ یہ سمجھ لو کہ تمہارا خدا ہر شے پر قادر ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی طرف واپس پلٹے تو وہاں ہر چیز بدل چکی تھی۔ ظاہر ہے 100 سال کے بعد آئے تھے، شہر کی صورت ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ جن لوگوں کو پہچانتے تھے وہ اب ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ انہوں نے حیرت اور استعجاب کے عالم میں اپنے ہی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ جناب عزیر نے جواب دیا، میں عزیر ہوں۔ لوگ حیرت سے باہر نکل آئے اور کہنے لگے، انہیں گئے ہوئے 100 سال ہو گئے، ان کی کوئی خبر نہیں۔ چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام نبی خدا تھے، مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں خدایا قبول کرتا تھا، تو ایک معظمہ آگے بڑھی اور کہا، اگر تم عزیر ہو تو میں تمہاری خالہ ہوں۔ میں نابینا ہو چکی ہوں، اور نبی خدا جب دعا کرتا ہے تو دعا براتی ہے، تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی خالہ کی آنکھوں کے لیے بینائی کی دعا کی۔ دعا کا کرنا تھا، خدا نے اس دعا کو مستجاب کیا، اور خالہ کی آنکھیں حضرت عزیر کی دعا کے نتیجے میں روشن ہو گئیں، اس میں بینائی آ گئی۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا سارا ماجرا اپنے گھر والوں کو بیان کیا۔ اس پوری کہانی سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ پروردگار عالم کی ذات ہر شے پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو مردہ کو زندہ کر دے، وہ چاہے تو زندہ کو مردہ کر دے، وہ چاہے تو بوسیدہ ہڈیوں میں واپس گوشت، پوست، خون، ہڈیاں واپس لے کر اس کو جمع کر کے ایک واپس
جاندار کی شکل دے دے، اور جب ہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قبر حق ہے، حشر حق ہے، برزخ حق ہے، قیامت حق ہے، تو ہمیں اس پہ ایمان رکھنا چاہیے اور اعمال نیک کرنے چاہیے۔ اگلی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔